کیا ایمل ولی خان آپ کے خیال میں سب کچھ پلانٹڈ ہی کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں جب نیشنل اسمبلی میں ANP کی ایک سیٹ نہیں ہے وہ کس سیٹ پہ آئے ہیں سینٹ میں؟ ان کو کس نے سیٹیں دی ہیں؟ تو وہ طلال چودھری بھی کہہ رہے ہیں ادھر ادھر سے۔ بلوچستان عوامی پارٹی جو فوج کی پارٹی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی، جو کھل کے فوج کے ساتھ کھیلتی ہے، انہوں نے اس کو سیٹ دی تھی۔ تو آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیل می کہ اب وہ آل آف اے سڈن اوور نائٹ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ANP وہ پارٹی تھی جس کو کوئی چھو نہیں سکتا تھا۔ بادشاہ خان کی پوری زندگی 65 سال انہوں نے صرف 65 سال سولٹری کنفائنمنٹ میں گزارے، پہلے انگریز کے اور پھر اکالی انگریز کی جیلوں میں۔ بادشاہ خان نے اتنی غیرت کی تھی، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں کہ وہ ایک گڑ کا دانہ نہیں کھاتے تھے کیونکہ جیل میں اسے کرپشن سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ وہ ایسا حلالی آدمی تھا کہ اس نے کفن پہ بھی حکومت کا ایک کپڑا نہیں ڈالا۔ یہ لوگ بادشاہ خان کی لے کے جائیں گے لیگیسی، بادشاہ خان کی لیگیسی، پختونخوا کی لیگیسی، ہم سب پٹھانوں کی لیگیسی، ہم اس کو فخر کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ڈرامہ بازی ہے اللہ کا واسطہ ہے، جس کو ڈیتھ تھریٹ ہے اس کو ڈیتھ سیل میں ڈال دیا، جس کو ڈیتھ تھریٹ نہیں ہے اب یہ ڈرامہ کیا ایمل ولی خان ڈرامہ بازی کر رہے ہیں؟ رول جو ہے اس بات کی اجازت دیتے ہیں میم پارلیمانی جو قواعد ہیں اس بات کی اجازت دیتے کون ہیں؟ سا پارلیمان؟ پچھلے سال تو موساد اور رو یہ 9 ستمبر کو گھس گیا تھا، شیر افضل کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے، باقی امیرس کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے، مولانا نسیم تہجد پڑھ رہے تھے ان کے دروازے، اسپیکر کہتے ہیں جی ISI نہیں آئی، فوج نہیں آئی، پولیس نہیں آئی۔ تو موساد ہے، CIA ہے، ہمیں یہ بتا تو دیں کہ کون گھس سکتا ہے نیشنل اسمبلی میں ہمارے امیرس کو اٹھانے کے لیے؟ ڈرامہ بازی تو اس ٹائم سے شروع ہوئی۔ میم آپ نے ڈرامہ بازی کی بات کی، تو کیا آپ کے خیال میں ایمل ولی خان ڈرامہ بازی کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو بندہ اسٹیبلشمنٹ کی سیٹ پہ بیٹھا اس سینٹ میں اور وہ کہے کہ اس کو KB سیکیورٹی دے تو مذاق کی بات ہے۔ ہمارے ورکرز اٹھائے جاتے ہیں آئے دن، ہمارے بچے اٹھائے جاتے ہیں، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی یا جنرل عاصم منیر کی بیٹی یا بیوی یا جو بھی ان کے بارے میں جو پاسپورٹ والا چکر کوئی نہیں تھا، بلو پاسپورٹ دیے گئے تھے، اگر کوئی باتیں کرتا ہے پگڑ کے نیچے KP کے لڑکوں کو اٹھا کے لے جا رہی CTD والے، اور یہاں پہ سینٹ میں اتنی بڑی تقریب BAP کی سیٹ پہ آیا ایک بندہ ANP کی سیٹ پہ نہیں آیا۔ نقول آپ کی ایک دوستانہ میچ ہے تو اس دوستانہ میچ کی وجہ کیا ہے؟ منافقت اور کیا، پاکستان کو غلام کرنا، پاکستان کو غریب کرنا۔ آپ کو نہیں پتا کہ ANP کی تباہی کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ وہ رکشوں پہ لکھا تھا ایزی لوڈ بابا۔ ایزی لوڈ کا کیا مطلب ہے کہ 5 روپے بھی یہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے جو پروونشل گورنمنٹ میں آگے تھے۔ یاد رکھیں کہ PK والے بہت رہتی لوگ ہیں، وہ کسی کو بھی دوسری دفعہ ووٹ نہیں دیتے اگر اس میں ان کو عیب نظر آئے، چاہے وہ PTI ہو چاہے کوئی اور ہو۔ خان صاحب کی حکومت تھی 2018 میں، شاہ فرمان نے اپنے بھائی کو کھڑا کیا تھا، بائی الیکشن پہ سیٹ پہ وہ ہار گیا۔ خان کی فیڈرل حکومت بھی تھی، KP کی حکومت بھی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ KP والے ڈھونگ نہیں مانتے، ڈرامہ نہیں مانتے، وہ میرٹ مانتے، اور ان کو شاہ فرمان کے بھائی میں میرٹ نہیں نظر آئے تھے، وہ گورنر تھا KPK کا۔ تو خیبر پختونخوا کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اب تو شکر ہے پنجاب نے بھی وہ ٹرینڈ پکڑ لیا، کشمیر نے بھی، AJK نے بھی، GB میں، سندھ نے بھی، کہ اب ہم آپ کی ڈرامہ بازی نہیں مانیں گے، ہمیں روٹی دو، مکان دو، کپڑا دو، اسکول دو، ہسپتال دو، عزت والی نوکری چاہیے ہم نے آپ کے نوکر نہیں بننا 25,000 روپے کی تنخواہ والے۔ عزت دو گے تو عزت ملے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ 8 فروری کو الیکشن جو خان جیتا اور 9 فروری کو ان لوگوں نے ڈبے بھروا دی، کیوں بھروائے تھے؟ کیونکہ لوزرز ہار گئے تھے، یہ واقعی لوزرز بھی ہیں اور لوز بھی کر گئے۔ میم وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری جب ایمل ولی خان کو ادھر پریس کانفرنس میں کر کے جواب دے رہے تھے تو یہی اس نے کہا کہ فیلڈ مارشل اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا امریکہ میں، تو کیا آرمی چیف کی یہی ذمہ داری ہے؟ ڈرامہ یہ سب ڈرامہ ہے۔ طلال چودھری ہو گیا، فلانا چودھری ہو گیا، ڈھمکانا چودھری ہو گیا، ANP، پیپلز پارٹی، نون، یہ سب ایک ہی ہیں۔ خدا کا واسطہ یہ گیم، اب تم بال پکڑو، تم ولن بنو، اب تم اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹمنٹ دو، اب تم دے دو تاکہ میں اچھا لگوں، یہ ساری ڈرامے بازی ہے۔ ہاں چیف آف آرمی اسٹاف کا شہباز شریف کا یہ دکاندار نہیں کہ ادھر جا کے ہماری KPK کے بلوچستان کی معدنیات دکھائیں، اس کے لیے ڈپارٹمنٹس ہیں، اس کے لیے منسٹریز ہے، کامرس ہے، فائنانس ہے، انڈسٹری ہے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ یہ کام کرتے ہیں نہیں، فیلڈ مارشل یا آرمی چیف جس طرح کہ عاصم منیر صاحب باہر کے ممالک کے دورے کر رہا ہے، کیا آئین پاکستان یہی اجازت دیتا ہے؟ آپ دیکھیں آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ کوئی سیاسی رول ان کا ہو سکتا ہے یا معدنیات سے ان کا کوئی رول ہو سکتا ہے؟ کہیں لکھا ہے آئین پاکستان میں؟ تو کیا یہ سب کچھ پھر غلط کر رہا ہے؟ پارلیمان کدھر ہے؟ پوچھنے والا کدھر ہے؟ شہباز شریف تو بس پالش پالش پالش، اس کی باتیں سنتے ہیں اب شہباز شریف کے، اب نون والی بھی روتے ہیں کہ خدا کا واسطہ کیا نمونہ ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ؟ ان سے ان انڈیویجولز کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کا نقصان کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ پاکستان ایک غیرتی قوم ہے، پاکستان کے بڑے بڑے جیال اس وقت بیٹھے ہوئے ملک میں، کبھی بھی انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے، لیکن یہ بے شرم لوگ ہیں، اللہ ان سے ہمیں جلدی فارغ کرے۔ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، ملیشیا، تو میرا اور آپ کی جیب کا پیسہ ہے نا، اپنی باپ کا پیسہ چھوڑیے، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے گھوم رہے ہیں۔ کہا ہی جا رہا ہے کہ بڑے پیسے آ رہے ہیں پاکستان میں۔ آئے ہیں آپ کا بجلی کا بل ٹھیک ہوا ہے؟ آپ کا پیٹرول کا بل کم ہوا ہے؟ آپ کا اسپتال اسکول کا بل ٹھیک ہوا ہے؟ آپ کا کھانے کا بل کم ہوا ہے؟ آپ کے اسکول اسپتال کا کم ہوا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، آپ آن دا بورڈ دیکھیں، جرنلسٹ سے زیادہ بہترین اگر آپ چاہیں تو آپ سے بڑا سچ کا بیوپاری نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو سچ سے بڑا کھلاڑی کوئی نہیں ہے، آپ سچ کو ابھار سکتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتا دیں آپ کے گھروں میں کوئی سکون ہے، آرام ہے، خوشی ہے؟ شاندانہ صاحبہ معاشی اشاریہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹلا نہیں ہے، تھوڑا سا کم ہوا ہے۔ آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے، بہت ساری جو ملٹی نیشنل ان کے اپنے گھروں میں پیسے آ رہے ہیں نا۔ میں نام نہیں لوں گی، گورنر تھا پیپلز پارٹی کا، جاننے والے تو ان کی مسز نے کھانے پہ پیپلز پارٹی والے سارے بیٹھے ہوئے تھے، میں تب سیاست میں نہیں تھی، تو انہیں کہتی ہیں کہ ہائے اللہ جب سے فلانے صاحب بنے نا ہمارے گورنر تو ڈالر ہی ڈالر ہے ہماری الماریوں میں۔ ان کا یہ حال ہے، ان کی معیشت ان کی الماری کے ڈالروں سے ٹھیک ہوتی ہے۔
मरियम नवाज साहिबा पंजाब की वज़ीर आला हैं, वो कह रही है नहीं कि है। पंजाब का पानी किसी को नहीं वो मिलेगा, सतारा- पानी किसी वज़ीर आला को होता है। कहो आपका पानी हमें चाहिए क्या? तो गंदा कीड़ों से भरा हुआ पानी, किसी डेंगू फैली हुई, आपके लोग मर रहे हैं, तो अपने पास ही रखो, आपका पानी किसी को नहीं चाहिए। अगर मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला पंजाब नहीं है तो क्या यामीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर-ए-आला है? आप जी डब्बे खुलवा लें, आज चैलेंज करती हूँ सारे डब्बे खोलें, कौन किसको वोट पड़ा है आप देख लें। नहीं, इख्तियारात के हवाले से के में खंबा वोट पड़ा है, पंजाब में खंबा वोट पड़ा है, सारा वोट इमरान खान को पड़ा है। वो अली अमीन को नहीं पड़ा, वो मरियम नवाज को नहीं पड़ा, वो शानाना को नहीं पड़ा, वो शेर अफजल को नहीं पड़ा, वो इमरान खान को पड़ा। तो फिर इख्तियारात है अली अमीन के पास, सूबाई हुकूमत के पास? मुझे पता है जब एस्टैब्लिशमेंट पूरे पाकिस्तान में विराजमान है तो केपीके कैसे उनके हाथ से निकल गया? ऐसे बच्चे हैं वो, ऐसी कच्ची गोलियां खेलते हैं, सवाल ही पैदा तो नहीं मतलब सूबाई होता। हुकूमत- बाजावड़ में ऑपरेशन कौन कर रहा है? अली अमीन कर रहा है कि फौज कर रही है? फौज तिरा में बच्चे किसने मारे हैं? अली अमीन ने मारे कि फौज ने? फौज ने, ये क्या नाम है, खैबर में जो बमबारी की है फौज ने की है कि अली अमीन ने की है? अली अमीन ने नहीं किया। आप हमें 18वीं तरमीम के बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री वापस दे दें, फौज की मिनिस्ट्री वापस दे दें, फिर आप करके देखें ना। तो ऐसे बराए नाम सूबाई हुकूमत का फायदा है पीटीआई को? जिस दिन इमरान खान बोलेगा ये सीटें छोड़ो, हमने छोड़ दी, सूबाई भी एमएनए की बात खत्म है, मैंने इसमें तो कहा सवाल ही नहीं है। सुनने में ये खबर भी आई है कि इस्तीफा लेके रख लिया गया है अली अमीन से, की बात इसमें हकीकत है? अच्छा, एक न्यूट्रल साहब का जवाब चाहिए। कल में नाम डाल दिया गया है मैडम जो कश्मीर वाले थे, तो अभी उनसे रिसेंट मुज़ाकरात हुए, आज बल्कि उनके सारे मुतालबात मान लिए गए, दोबारा से उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरे ले ये खुद उनके बच्चों की पासपोर्ट बाहर ममालिक के होते हैं, नवाज शरीफ जाके वो चीप मैकडॉनल्ड और पिज़्ज़ा हट खा रहा था। हम ये काम नहीं करते, जो वतन का जाल है वो वतन में बैठा रहेगा, ना फॉरेन पासपोर्ट चाहिए, ना आपके वीजे चाहिए, और लानत है आपकी सीएल पे। हमें कोई डर नहीं है, डर आप लोगों को है कि इनके हमेशा 2 से 3 जहाज एयरपोर्टों पे खड़े रहते हैं इनके पैसों के साथ, कि अगर भागना पड़े, वो अफगान क्या था जो बड़ी बढ़ के मारता था अशरफ गनी, कि उस तरह भागना पड़े तो हम भी भाग जाएं। प्रेस क्लब पर जो पुलिस गर्दी हुई है उस पर कोई कमेंट करेंगे? खुली बदमाशी है। दे वांट कि जो 4th पिलर ऑफ द स्टेट है, जो ऑनेस्ट जर्नलिज्म है, उसका मुंह बंद कर दें। आप लोग क्या मुंह बंद करेंगे? आपको कौन सा रुपए मिलते हैं? आपको ये लोग 50,000 रुपए देंगे अपनी नीयत बेचने के लिए, ईमान बेचने के लिए, या तो आपको 5-5, 6-6 अरब दें, आप जाके अपना हल्का ठीक करें। आपको कोई हल्का तो होगा ना, ठीक है मेरे नहीं है, लोग तो हैं, गुर्बत तो है ना, तो अगर आपकी जेबें भरनी है तो अच्छा पैसा डालो। ये 50 लाख से, वो याद है वो सरकारी हाजी जो जाते थे, इन चीजों से अब चली नहीं चलेगा। या हमें डेवलपमेंट दो, स्कूल दो, अस्पताल दो, तो ठीक है हम पैसे लेते चुप कर जाते हैं। जब वो नहीं करना, सॉरी, ये मरियम और बिलावल टाइप चोरियां हम नहीं करते। क्या आर्मी बात चीफ रहेगा कि आप पार्लियामेंट में खड़ी हैं, क्या पार्लियामेंट इतनी गैर महफूज हो चुकी है कि आप पॉलिटिशियन अपने निजी गार्ड पार्लियामेंट के अंदर तक लेकर जाएंगे, जैसे मैं अभी तो अहमद अली खान की अहमद अली खान साहब की पूरी स्पीच ठंडी से लेके आई। पीटीआई का एक वर्कर, आसिम मुनीर की जो भतीजियां हैं या उनकी बीवी हैं, जनरल आसिम मुनीर, चीफ आर्मी स्टाफ, जस्ट बी क्लियर, जो फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल ऑल्सो, जो उनकी फैमिली की बात करता है, पेशावर से लड़के उठाए जाते हैं पेका में, और ये इतने आ गए फन्ने खान के असेंबली में बैठ के ललकार रहे हैं फौज को जी, और फिर ऑल ऑफ अ सडन इनके मारा।